أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، اور اس قدر احسانات ہیں کہ اگر کوئی ان کی گنتی کرنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں اور انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر اس نے ہمیں مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، کوئی چرچ جا رہا ہوتا، کوئی کہاں کی خاک چھان رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب کے سردار ہیں. اور ہمیں وہ دین دیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور سب سے کامل و مکمل دین ہے. اور اس بات کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے یہ کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کب مکمل کیا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. قرآن کریم کے نزول کے آخری ایام ہیں، آخری آیت ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کم و بیش 1450 سال پہلے اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا تھا. اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب نہیں ہے.
اللہ نے ہمیں اس دین کے ماننے والے بنایا ہے، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے سال میں ہمارے لیے کئی موسم بنائے ہیں، جن موسموں میں ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو کم کروا سکتے ہیں۔ ایک موسم ابھی کل گزرا ہے، ماہ رمضان المبارک۔ پورا مہینہ ہی ایک عظیم موسم تھا، اور خاص طور پر اس میں صرف ایک رات ایسی تھی کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اس رات کی عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب پا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے۔ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ آپ جائزہ لے لیں، اپنے گرد و پیش دوست احباب عزیز رشتہ دار ملنے والے، ان کی وفات کا کسی بھی جگہ پہ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، ملک چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، 60 اور 70 سال اور بس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے گزرتے ہیں، اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے ایک رات ہمارے لیے ہر سال ایسی رکھ دی کہ اگر اس کی عبادت کر لیں تو کم و بیش 100 سال کی عبادت کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرما دیتا۔ اسی طرح ان بہترین موسموں میں سے ایک موسم یہ حج کا موسم بھی ہے، اور حج کا موسم آج کل چل رہا ہے۔ اس عظیم عبادت کو اللہ رب العزت نے ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے۔ حج ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ نفل ہے۔ ہر سال کرے، بلکہ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یقول اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عبدا صححت لہ جسما، میں نے اپنے بندے کے جسم کو تندرستی عطا فرمائی، صحت بخشی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کی معیشت وسیع کی، دولت اور مال سے نوازا، تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی وہ میرے پاس نہیں آتا، یہ شخص اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ تو گویا 5 سال میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اگر توفیق ہے تو حج کر لے، اور اگر مسلسل حج کرتے جائیں، عمرہ کرتے جائیں، تو یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ کرتے رہا کرو، تابعوا یعنی یہ سلسلہ جاری رکھا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ فقر اور غربت کو اور گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ مَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جس طرح کہ آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی گندگی دور کر دیتی ہے۔ سونا کہتے ہیں نا کہ بھٹی میں ڈالا جائے تو کندن بنتا ہے، اس میں سے کچرا مچرا نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ موسم بنایا ہے کہ حج عمرہ کرتے رہیں۔ 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ جس کا تو ہمیں بہت ہی انتظار رہتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقر ختم ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے، مالدار ہو جائیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ پیسہ ختم نہیں ہوگا بلکہ
غربت ختم ہوگی. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اور ساتھ ہی گناہ مٹتے رہیں گے. اس موسم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہترین چانس، بہترین موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کو مٹا لیں. اس حج کے نتیجہ میں اللہ ساری عمر کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور کسی شہوانی فعل یا شہوانی گفتگو کا ارتکاب نہیں کیا، ولم یفسق، اور احرام کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ آدمی حج کر کے گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ رب العزت حج کے نتیجہ میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایسے ہی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار پڑ گئے، بیماری کے عالم میں تھے، روتے رہے، کافی دیر روتے رہے. یہ ان کی عمر کے آخری دنوں کی بات. اور بلاخر جب سنبھلے تو پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں شرط رکھنا چاہتا ہوں. تو پوچھا کہ کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو میرے پچھلے کھاتے نہ کھولے جائیں، میرے پہلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے والے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اسلام کا لانا، اسلام قبول کرنا پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْحِجْرَ، اور ہجرت کرنا تہدم ما کان قبلہا، پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور وہی حدیث جس میں آتے ارشاد فرماتے ہیں وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں سنت کے مطابق یہ ادا کر دے تو پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو کر آ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو، بعض ہمارے انسانی طبقے ایسے ہیں کہ وہ دل گردے کے مالک ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، میدان قتال میں اتر سکتے ہیں، اور ہمیں میں سے وہ طبقے بھی ہیں جو جہاد نہیں کر سکتے. مرد ہے، بوڑھا ہے، جہاد نہیں کر سکتا، مرد ہے، بچہ ہے، جہاد نہیں کر سکتا، اور صنف نازک معروف ہے، عورتیں ہیں، وہ جہاد نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو مردوں کے لیے جو بوڑھے ہیں، بوڑھے، عورتیں اور بچے، ان سب کے لیے جہاد قرار دیا ہے. ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ نر الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد ہے. لَكُنَّ الجہاد لا قتال فیہ، تمہارے لیے جہاد ہے، اس میں کوئی جنگ بھی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تیر تلوار نہیں چلانا پڑے گا، تمہیں جہاد کا ثواب بھی ملے گا. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ضعیفوں کے لیے جہاد کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور صحابی کہتا ہے
یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، عملوں میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک حج ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر ساری عمر میں فرض ایک مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اس میں محنت بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اور ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ فرمایا فمن زاد فتطوع، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں ہمارے یہاں سستی کی جاتی ہے، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، ذرا ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی حج کے لیے کیا جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يورد له من مرض او عذر، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا بیماری لاحق ہو جائے، گھر سے نہ نکل پائیں، یا کون سا کوئی عذر لاحق ہو جائے کہ دوبارہ حج نہ کر پائیں۔ لہذا جتنی جلدی ہو سکے یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج ادا کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کا حج قبول فرمائے، اور جو کرنے جا رہے ہیں انہیں سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی باقی ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو حج کی توفیق سے نوازے۔ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اور مشقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دوں، ہمارے بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے شوال کے بعد عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ میرا خیال آپ بھی سنتے ہوں گے، عید کے بعد اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی پہلے حج کر چکا ہے تو اس پہ دوبارہ فرض ہو گیا نا، اس کے حساب مولوی صاحب کے حساب سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج مرہ، حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے یا مولانا صاحب کا فتویٰ مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مرتبہ، اور اس طرح تو ہر سال فرض ہوتا رہے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موسم مہیا کیا ہے، اور اس موسم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حج کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھیں دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے کہ اس کے ذریعے اللہ فقر ختم کر دیتا ہے، غربت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دولت عطا فرماتا ہے، بظاہر ہمیں پیسہ خرچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے پیسے بڑھتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ موجود اور اخروی فائدہ، روحانی فائدہ بھی موجود ہے۔ اس حج کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بنیادی طور پر چند چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جن میں سے ایک یہ کہ ابھی سے آپ توبہ طائب ہو جائیں۔ ابھی سے حج پہ روانگی سے پہلے اپنے دل کو ایک مرتبہ خاص کر لیں، اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اور جو کچھ پہلے کیا کرایا ہے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور توبہ کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں تو تبھی توبہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ گار تھے؟ کوئی گناہ گار نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کے بالکل آغاز میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ، اللہ نے تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے،
سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ اب یہ نہیں کہ آدمی گناہ گار ہو تبھی توبہ کرے، ہر آدمی، ہم تو ہیں گناہ گار، ہم میں سے کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ ہم روزانہ بلا تعداد بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہو تب، نہ معلوم ہو تب توبہ طائب ہو جائیں۔ اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو۔ ان چیزوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ جس دن توبہ کی نیت کرے، جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے فوری طور پر ہٹ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ کہ جو کر چکا اس پر اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر لے۔ یہ 3 شرطیں اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اگر گناہ کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہو تو پھر چوتھی شرط بھی ہے کہ جس بندے کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو، جس بندے کی جیب کاٹی ہے اس کا پیسہ واپس کرو، جس بندے کو دھوکہ دے کے اس کا مال لیا ہے، چوری کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کے ساتھ پہلے اپنا معاملہ صاف کر لو، اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ اب سیدھی بات ہے کہ پیسہ اپنے کسی بھائی کا چرا لیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اس کے پیسے دو اور اس کے بعد معافی مانگو اللہ سے۔ ان 4 شرطوں کو کس وقت سامنے رکھنا ہے؟ جب بندے اور بندے کے درمیان کا گناہ ہے۔ اگر ان 4 شرطوں کو پورا کرتے ہوئے آپ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تواب ہیں، بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ توبہ قبول کرتا ہے ہر گناہ کی توبہ، بلکہ اس نے تو 100 قتل کرنے والے آدمی کی توبہ قبول کی یا نہیں کی؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے 100 قتل، 99 قتل کیے۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ 99 قتل کیے، کہا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جس آدمی سے بات کی ان پڑھ آدمی تھا، پرہیزگار بظاہر نظر آیا۔ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو ہمارے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ سارا کچھ ہی بن جاتا ہے، لیکن علمی اعتبار سے وہ بیچارہ کنگال تھا۔ اس نے کہا کہ اب اتنے گناہ کر کے تم توبہ کرنے جا رہے ہو، تیری کوئی توبہ نہیں۔ وہ قتل کا کاریگر تھا، تلوار نکالی، اس کا بھی سر اڑا دیا۔ کہا اگر میری توبہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ قتل کر کے اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد کسی عالم سے، پڑھے لکھے انسان سے اس کا واسطہ پڑا، پوچھا، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے۔ قیامت تک جب بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے تک توبہ کے دروازے کھلے۔ ما لم یغرغر، جب تک گلے سے وہ مرنے کی گڑگڑاہٹ شروع نہ ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی توبہ قبول کر لی اور اس کو جنت عطا فرمائی۔ توبہ کسی بھی وقت کرے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانتیں ہیں وہ ادا کر لیں۔ حج پر اتنے بڑے کام کے لیے روانہ ہونا ہے، امانتیں دے دیں، کچھ دینے والی ہیں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، لکھ دیں، اور اپنا پلہ پاک کر کے جائیں۔ آپ کے ذمے میں کسی کی کوئی امانت نہ رہے۔ اگر قرض ہے اور طے ہے کہ یہ فلاں فلاں قسطیں ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے اہل و عیال کو جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا لینا دینا۔ پھر کوئی حرج نہیں، قرض بھی ہو۔ بلکہ ایک سوال عموماً آتا رہتا ہے کہ میری گاڑی کی قسطیں کچھ باقی ہیں، میری فلاں کام کی قسطیں باقی ہیں، میرا حج ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر آپ بالالتزام پابندی سے قسطیں ادا کر رہے ہیں اور ادا ہوتی رہیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، تو آپ کی وہ قسطیں باقی رہیں، حج ہو جائے گا۔
اگر آپ قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو قرض لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے، جائز ہے کہ آپ قرض لے کر بھی حج کر لیں، اگرچہ مقروض آدمی پر حج فرض نہیں ہوتا، کر لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور حاجی حضرات کو خاص طور پر بلکہ تمام مسلمانوں کو بالعموم اپنا کھانا پینا روزی روٹی حلال سے رکھنی چاہیے، حلال کے پیسے سے حج کریں۔ اگر رشوت کے پیسے سے حج کریں گے، سود کے پیسے سے حج کریں گے تو وہ کیا قبول ہوگا؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اہل ایمان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیب اور پاکیزہ کھاؤ۔ جو حکم رسولوں کا وہی اہل ایمان کا، مومنوں کا، کہ پاکیزہ کھاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بعد ایک شخص کا ذکر کیا، وہ دور سے آیا، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز سے مجھے بچا لے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا پینا حرام سے، وَمَلْبَسُهُ مِنْ حرام، اس کا لباس حرام سے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی ساری غذائیں حرام سے ہیں، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ گویا کہ حج کے لیے نکلنا ہو تو اچھی طرح چھان پھٹک کر لیں کہ آپ کا پیسہ جو حج پہ استعمال ہوگا وہ صرف حلال کا ہونا چاہیے۔ حج کے لیے حلال پیسہ ہو اور دوسرا اگر ہے تو اس کو پیچھے رکھ لیں کہ واپس آ کے گھر میں استعمال کریں گے، یہ چلے گا۔ اور کئی لوگوں سے تو ایک بات اور عجیب سی سننے میں آتی ہے، کہتے ہیں جی ہم یہ جو پیسے ادھر ادھر سے کماتے ہیں نا، جو اوپر کی کمائی ہوتی ہے، ہم کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، ہم اس سے کپڑا بھی نہیں لیتے۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول جلا دیتے ہیں۔ آپ اس کو جلا دیں، آپ اس کو کسی بھی استعمال میں لائیں، وہ آپ کے کھاتے میں لکھے گئے۔ حج پر روانگی سے قبل اپنا مال حلال اچھی طرح چیک کریں اور پھر حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حج کے دوران اگر آپ نے کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کیا، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا تو انشاءاللہ حج مبرور ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور ادا کرنے والے کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا کہ اگر حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ بنیادی شکلیں، آدمی مشرک نہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، آدمی جس مال سے حج کرے وہ مال حلال ہو، اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو، دوران حج وہ شرک سے اور بدعات سے بچا رہے۔ اور بعض علماء نے، علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے نہیں بلکہ عالم عرب کے معروف عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے القراء
لقاصد ام القری، جو ام القری مکہ جانے والا ہے اس کی ضیافت، اس کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر آدمی حج کر کے واپس آئے اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھے تو سمجھو کہ اس کا حج مبرور ہو گیا۔ حج کر کے آئے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، حج کر کے آئے، نیکی میں رغبت بڑھ رہی ہے، وہ سمجھے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ اگر اس کی زندگی میں یہ انقلاب آ گیا تو اس کا حج مبرور ہے اور اس کی جزا باذن اللہ تعالی جنت ہے۔ ان بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے حج کی تیاری کر لی۔ گھر سے روانہ ہونے کے لیے اگر کچھ لوگوں کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، وہ آپ روانہ ہونے والوں کے لیے دعا کریں۔ وہ تو بنیادی چیزیں آپ کی روزانہ کی ہیں، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ گھر والے کہیں کہ جاؤ جہاں جہو، جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ جہاں رہو خیر سے رہو، میں تیرا دین، تیرا ایمان، تیرے خواتیم عمل سارے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور جانے والا کہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں جا رہا ہوں اور تمہیں اس رب کے سپرد کر رہا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی کوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ دعا یاد ہے نا، گھر سے نکلنے کی دعا، حج کے لیے روانہ ہو تب، دفتر میں جانے کے لیے روانہ ہو تب، کہیں بھی جانا ہے گھر سے جب بھی نکلیں یہ دعا مانگ کے نکلیں۔ اس دعا کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سند پر کلام ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن اس کے شاہد دوسرے ہیں، ان سب کی وجہ سے یہ قابل اعتماد اور صحیح صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک دعا اور بھی ہے، اگر یہ اور ساتھ ہی وہ مانگ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے راستے میں کوئی گمراہ کرے یا میں گمراہ کسی کو کروں، او ازل او ازل، میں پھسلوں یا میں کسی کو پھسلاؤں، او اظلم او اظلم، مجھ پر کوئی ظلم کرے یا مجھ سے کسی پر ظلم ہو، او اجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے گلے پڑوں، جہالت کا مظاہرہ کروں یا کوئی مجھ سے جہالت کا مظاہرہ کرے۔ یہ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے گھر سے روانہ ہوں اور اپنی سواری پہ آ جائیں۔ اب سواری جہاز ہے تو گاڑی ہے تو بس ہے تو کوئی بھی سواری ہے، اس کی دعائیں بھی یقیناً آپ کو یاد ہوں گی۔ بسم اللہ مجرہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو اس وقت 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا معروف ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، معنی آپ کو اگر معلوم ہو تو یقیناً آپ یہ دعائیں ضرور کیا کریں۔ یہ سفر کی دعائیں ہیں، اور سفر میں خاص طور پر جب عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، تو اس سفر میں اپنے دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج کے مہینے طے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ حج کے مہینے ہیں جس کو کہا جاتا ہے میقات زمانی۔ ان ہی دنوں میں صرف حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، عمرہ کا سارا سال جب چاہے، لیکن حج کا صرف ان میں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، روانہ ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب لڑائی، رفث اور فسق و فجور
یہ 3 کام نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر حج کی نیت کر لی ہے، حج پہ روانہ ہو گئے ہیں، حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، فلا رفث، کوئی شہوانی بات نہ ہو، حرکت نہ ہو، ولا فسوق، کوئی گناہ نہ ہو، ولا جدال، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، اور خاص طور پر جب بس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری وہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں جی، یہ تو سیٹ میری تھی، یہ سیٹ میری تھی، میری سیٹ آگے کیوں ہے اور میری پیچھے کیوں ہے؟ کبھی حملے والوں کے گلے پڑے ہوئے ہیں، کبھی ساتھ والے کے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنے حج کو مبرور کرنے کے لیے دل کو وسعت دیں۔ یہ سیٹ کیا اور وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ سفر انتہائی مقدس سفر ہے، اس کو آپ آغاز میں ہی لڑائی کے ساتھ اس سفر کو شروع کریں گے تو یہ کیسے مقدس رہے گا؟ اپنے دل میں وسعت پیدا کریں اور سارا سفر اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، اچھے بااخلاق طریقے سے رہیں۔ اور اگر کہیں آپ گاڑی وغیرہ میں جا رہے ہیں، اپنی گاڑی ہے، ساتھ میں کوئی ساتھی لینا ہے، تو اچھا رفیق سفر اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اکیلے سفر کرنا کتنا غلط ہے تو کبھی بھی کوئی شخص اکیلا سفر اختیار نہ کرے، لازمی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی لے لے۔ اب اس زمانے کے سفر میں اور آج کے زمانے کے سفر میں فرق تو یقیناً پڑ گیا ہے، لیکن یہ بات قیامت تک رہے گی کہ اگر دوسرا ساتھی ساتھ ہو اور اچھا ساتھ ہو، نیک ساتھ ہو، تو یقیناً وہ سفر بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اکیلے نکلنا، ظاہر ہے کہ جنگل، بیابان، نہ روڈیں، نہ کوئی دوسری سیفٹی، ہر طرح کے خطرات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ آج بہت سارے اچھے انتظامات ہو چکے ہیں، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑے تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہو، بہت اچھا ہے۔ سفر کے لیے روانگی کب ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابند نہیں کیا کہ فلاں دن ہی ہو، لیکن آپ کا اپنا عمل مبارک کیا تھا وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے یقیناً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر نکلتے تو عموماً جمعرات کو نکلتے تھے، جمعرات کو سفر کا آغاز کرتے۔ اور ہم جو یہاں سے جاتے ہیں ہم تو یہ پابندی نہیں کر سکتے، اگر کوئی اپنی گاڑی والا ہے تو الگ بات ہے، اور وہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج ایسے موقع پہ آ رہے ہیں کہ جمعرات کو نکلیں گے تو یا بہت پہلے چلے جائیں گے یا بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ اور بسوں والے وہ بھی 5 کو، 5 ذو الحج، 6 ذو الحج، انہی 2-1 دنوں میں نکلتے ہیں۔ اب ان 5-6 تاریخوں میں کون سا دن آتا ہے وہ تو نکلیں گے اسی دن۔ تو ایسا بھی نہیں کہ آدمی شور مچا دے، یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ آپ نے پابندی نہیں لگائی، جب چاہیں نکل جائیں، لیکن اگر کوئی نکل سکے جمعرات کو تو یہ افضل ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے جب چاہیں سفر کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سفر کو پسند فرمایا۔ آپ نے صبح کے سفر کو، صبح کے کام کو، صبح کے وقت کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے کاموں میں برکت فرما۔ اور ایسے کتنے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ وہ اپنی تجارت کے قافلے صبح صبح روانہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ کوئی شمار ہی نہیں رہا۔ لیکن 24 گھنٹے میں جب چاہیں سفر کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر پہ روانہ ہو گئے، اب آپ کے سامنے ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ کو ایک جگہ سے جا کے احرام باندھنا ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات مقرر کر دیے ہیں۔ 5 مقامات مقرر ہیں ہمارے لیے۔ کون سا آئے گا؟ شرقیہ اور پوری خلیج، ان تمام ممالک سے
جو لوگ ریاض سے سیدھے مکہ جاتے ہیں ان کے سامنے السیل الکبیر طائف، جس کا اصل تاریخی نام ہے قرن المنازل۔ قرن المنازل ہمارے لیے، یلملم جو جنوب اور یمن سے آتے ہیں ان کے لیے، ذات عرق عراق والوں کے لیے، اور جحفہ شام والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان راستوں سے آئے وہ احرام باندھ کے میقات سے آگے آئے، اور جو لوگ ان کے اندر ہیں، فرمایا فَمَن دُونَهُنَّ، جو لوگ ان میقاتوں کے اندر ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھے، حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے اپنے گھر سے مکہ سے احرام باندھے۔ لیکن ہمارے لیے جو باہر سے جانے والے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہیں۔ ایک آدمی روز سفر کے لیے جاتا ہے، ٹیکسی ہے، کوئی دوسرا کاروبار ہے، تعلیم ہے، وہ احرام نہ باندھے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ کام جا رہا ہے آ رہا ہے۔ لیکن من اراد الحج والعمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی کہ جو آدمی حج یا عمرے کے لیے مکہ جا رہا ہے وہ ان جگہوں سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ ہمارے لوگ کنسیشن کے چکر میں بڑا کچھ کرتے ہیں، سپر مارکیٹ میں بھی کنسیشن، میقات پر کنسیشن، احرام باندھنے میں کنسیشن۔ کہیں گے جی اگر ہم بغیر احرام کے چلے جائیں اور جا کے 2-3-4 دن جدہ میں رہ لیں رشتہ داروں کے یہاں، تو پھر جدہ سے احرام باندھ لیں، یعنی ہمیں میقات پہ نہ آنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میقات سے گزرے اور وہ حج یا عمرہ دو میں سے کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا۔ اگر گزر گیا تو گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ یا واپس آ کے میقات سے احرام باندھے یا دم دے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ نیت عمرے کی کر کے یا نیت حج کی کر کے جائے اور اندر سے جہاں سے چاہے وہ احرام باندھ لے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے رہتے ہیں، جدہ میں گئے 2 دن 3 دن 4 دن رہے اور وہیں سے احرام باندھا، اور ان لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی میقات سے ہی احرام باندھ کے جا رہے ہیں، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور باقی جو جہاں سے آ رہے ہیں اپنے اپنے علاقے سے احرام باندھیں، طائف میں یا میقات پر جا کر ہمیں اب پھر احرام باندھنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید غسل کرنا فرض واجب ہے، اور یقیناً یہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ بس پہ جانے والے خاص طور پر 16 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں جاتے جاتے طبیعت میں کافی ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تھک جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے، نہانے کو جی نہیں۔ آج کل تو موسم ماشاءاللہ اچھا ہے، آج کل تو دن کو رات کو جب چاہیں نہائیں، پانی ویسے آٹومیٹک ہی گرم آ رہا ہے اوپر سے، کوئی گیزر کوئی ہیٹر چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، تو یہاں آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے غسل کر کے احرام باندھ لیں چاہے وضو کر کے احرام باندھ لیں۔ غسل کر کے احرام باندھیں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا تو اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آپ وضو کریں، ساتھ والا غسل کرے اور آپ کہیں ثواب برابر، ایسا نہیں۔ غسل کرنے والے کو ثواب زیادہ ہوگا اور اس کا کام چل جائے گا، جائز ہے وضو والے کے لیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، آپ نے غسل کر کے احرام باندھا، سنت یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو طبیعت کی وجہ سے صرف وضو پہ کفایت کرنا پڑتی ہے کوئی عرض نہیں۔ احرام کے لیے مردوں کے 2 کپڑے ہیں، ایک چادر قمیض کے طور پر، ایک چادر تہبند یا شلوار کے طور پر، اور خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں۔ ہمارے آج کل خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی خواتین نے بھی احرام بنوا لیا ہے، آہستہ آہستہ پابندی کرتے کراتے آج کل ایک مخصوص احرام عورتوں کے لیے بھی تیار ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بھی کہتی ہوں گی کہ یہ مرد کیا 2 چادریں لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے کپڑوں میں کہتے ہیں احرام باندھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، عورت کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے احرام کے لیے۔ جو لباس وہ روزانہ پہنتی ہیں اسی طرح کا لباس سلائے، نیا سلا لے،
پہلے پرانے لباس کو دھو لے، اس کے لیے وہی احرام ہے۔ اب جو نیا رنگ آیا ہے سامنے، وہ عورتوں نے تکلف کیا ہے اور اس کا شرعی طور پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ غسل کرنے کے بعد مردوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرنے کے بعد اور احرام کے حکم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاس سے جو بہترین خوشبو تھی وہ لگائی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ نے باتھ روم سے غسل کیا، واش روم سے باہر نکلے، ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا۔ اور احرام باندھنے کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ 2 چادریں باندھ لی تو احرام ہو گیا۔ جب تک آپ تلبیہ شروع نہیں کریں گے یہ چادریں ہیں۔ اب یہاں سے جو لوگ بائی ایئر جاتے ہیں وہ گھر سے احرام باندھ کے جاتے ہیں یا نہیں؟ وہ چادریں ہوتی ہیں، احرام نہیں ہوتے۔ جہاز میں جب جہاز والے کہتے ہیں کہ آپ اب سے 10 منٹ 15 منٹ بعد ہم طائف کے اوپر سے گزریں گے جو میقات ہیں، اس وقت جب آپ اللہم لبیک بالعمرہ، اللہم لبیک بالحج، اللہم لبیک بالحج والعمرہ، وہاں جب یہ کلمات شروع کرتے ہیں اس وقت وہ چادریں احرام ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے نارمل چادریں ہیں۔ تو جب تک یہ نارمل چادریں ہیں آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، اچھی خوشبو لگائیں، لیکن ڈائریکٹ وہ چادر کو نہیں لگنی چاہیے، یہ ذہن میں رہے۔ احرام کی چادر کو ڈائریکٹ وہ خوشبو نہ لگے، لیکن بعد میں اگر وہ لگ گئی ہیں، آپ نے خوشبو لگائی، بغلوں میں لگائی، سینے پہ لگائی، جہاں چاہے لگائی، سر کے بالوں میں لگائی، اور بعد میں بغلوں سے سینے سے کپڑے کو لگ گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنے طور پر کپڑے کو خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اور خواتین کے لیے ایسی خوشبو جس میں مہک ہو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طیب الرجال ما خفی لونہ وظہر ریحہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں مہک ہو لیکن رنگ نہ ہو۔ اس کے برعکس طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ تو ہو لیکن اس میں مہک نہ ہو۔ یہ جو لپسٹک ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، عورتوں کے لیے خوشبو جس میں مہک ہو، یہ نہ بازار میں جائز، نہ مسجد میں جائز، نہ حج کے موقع پر جائز، نہ عمرہ کے موقع پر۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی کہ جو عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کے نکلے کہ اس کی خوشبو دوسرے مردوں تک جائے، وہ عورت زانیہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت وعید ہے۔ اور ہمارے خواتین میں یہ بات دیکھنے میں آتی رہتی ہے، مسلمان خواتین بازار سے پاس سے گزریں تو خوشبو کی مہک کے ببو کے پھوٹ رہے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کذا و کذا یعنی زانیہ، وہ عورت گویا کے زانیہ۔ اب حج جیسے عظیم سفر پہ روانہ ہوں اور طائف میں جا کے غسل کر کے عورت بھی خوشبو لگا لے، مردوں کی طرح مرد بھی لگا لے، تو عورتوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے، مرد لگائے۔ اور جب آپ نے خوشبو لگا لی، تلبیہ کب شروع کرنا ہے؟ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے انتظار میں، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اس کو آپ صلاۃ الاحرام کہیں، تحیۃ المسجد کہیں۔ اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو وہ فرض پڑھ لیں، کافی ہے۔ خاص صلاۃ الاحرام کے طور پر کوئی نماز نہیں ہے جس کا صرف احرام سے تعلق ہو۔ آپ نے چاشت پڑھ لی، آپ نے ضحیٰ پڑھ لی، آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھ لی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، تحیۃ الوضو، کوئی بھی نماز پڑھ لیں کافی ہے۔ مخصوص احرام کے لیے کوئی نماز نہیں۔ مسجد سے نماز پڑھ کے آپ نکلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تیار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اونٹنی کو جب اٹھایا تو اس وقت آپ نے تلبیہ شروع کیا، یعنی حج کی نیت کی یا عمرے کی نیت کی۔ اور ہمارے لیے آج کل اونٹنی ہماری بسیں ہیں، جب آپ بس میں بیٹھ جائیں اور بس روانہ ہونے لگے تو اس وقت آپ نے تلبیہ کہنا شروع کرنا ہے۔ یہاں احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں۔
احرام جب باندھ لیں یا احرام پہن لیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، احرام کے کپڑے میں جس طرح عورتوں کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے، مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، اسی طرح یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ جوتے کے لیے مرد لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں جی، وہ اس میں نظر آتا ہے سلائی لگی، جوتا پلاسٹک کا ہے، اس میں دھاگے کی سلائی کہاں سے آئے گی؟ وہ ایک ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے، اور جوتے میں چاہے اصلی سلائی کیوں نہ لگی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جوتا لباس نہیں ہے، مراد ہے کپڑا جو آپ نے سلوار قمیض کے طور پر پہنا ہوتا ہے، پاجامہ ہوتا ہے، یہ نہ ہو۔ سیلا ہوا کپڑا پہننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 چادروں کو سی کر بڑا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کپڑے کا عرض تھوڑا ہوتا ہے، اس کو جوڑ کر 2 چادریں یہ 2 چادریں یہ اکٹھی کر کے ایک احرام بنتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ درمیان میں سلائی لگی ہوئی ہے لیکن وہ جسم کے مطابق نہیں سلا، بلکہ 2 چادریں اکٹھی کی گئی ہیں۔ منع کیا ہے؟ کپڑے کو جسم کے مطابق سی کر یہ بازو بن گیا، یہ ٹانگیں بن گئی، یہ گلا نکل آیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لو جی جوتے میں وہ دھاگا نظر آ رہا، پلاسٹک کے جوتے میں دھاگا ہوتا ہی نہیں، اور وہ عموماً لوگ پلاسٹک کا جوتا استعمال کرتے جی، اس میں پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھک رہا ہے، کس نے منع کیا ہے ڈھکنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اگر کسی کو جوتا نہ ملے تو وہ اپنا موزہ پہن لے، چمڑے کا موزہ جو ہوتا ہے۔ موزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوپر سے کھلا ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے؟ مکمل پیک۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنے کے اوپر سے موزے کو کاٹ دے۔ موزہ عموماً ٹخنے سے اوپر تک ہوتا ہے، ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹخنے سے اوپر کا حصہ کاٹ دے، باقی اس کا جوتا بن گیا۔ معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی جوتا، مردوں کے لیے کوئی بھی جوتا استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، صرف یہ کہ وہ ٹخنے سے اوپر تک نہ چڑھے۔ بعض جوتے ہوتے ہیں نا ہاف پنڈلی تک گئے ہوئے ہیں، نہیں، اس طرح کا جوتا استعمال کرنا حج میں عمرے میں دونوں میں نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی جوتا استعمال کریں۔ خواتین جرابیں پہن سکتی ہیں، مرد جرابیں نہیں پہن سکتے۔ خواتین کو دستانے پہننا منع ہے۔ گلوز جو ہیں عام حالت میں بازار جائیں، مسجد میں جائیں، وہ پہنتی ہیں، پہنے رکھتی ہیں۔ حج عمرہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے یہ قفازین منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت نقاب بھی نہ باندھے۔ لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، احرام والی عورت نہ نقاب باندھے اور نہ ہی گلوز استعمال کرے، دستانے استعمال کرے۔ نقاب باندھنا کیا ہے؟ یہاں بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا جاؤں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے حج کا موسم گھر سے نکلیں اور گھر آنے تک عورت کا منہ ننگا رہنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء بھی یہ بات بتاتے رہتے ہیں عورت کا منہ ننگا رہنا چاہیے، عورت کا منہ ننگا رہنا چاہیے۔ ان مولویوں میں سے کسی مولوی کی بیوی کو دیکھیں اس کا منہ ننگا نہیں ہوگا۔ اپنی بیویوں کو پردے میں حج کرا کے دوسروں کی بیویوں کے لیے یہ فتویٰ دینا بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے حج کیا، آپ کی خواتین ساتھ تھیں یا نہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہیں کہ ہم نے اپنے چہروں کو ننگے رکھا ہوا ہوتا، بات پر غور کریں ذرا، ہم جا رہی ہیں، چہرے ننگے ہیں، جب غیر مردوں کا، غیر محرم لوگوں کا قافلہ کوئی ہمارے قریب آتا، سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر کے کپڑے کو گرا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی۔ نبی کے ساتھ جن عورتوں نے حج کیا وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، اور جب وہ قافلہ گزر جاتا تو ہم اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی۔ صاف حدیث موجود ہے۔ عورتیں اکیلی ہیں، اپنے ٹینٹ میں ہیں، جیسے مثلا منا میں ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں،
عورتیں اپنے ٹینٹ میں ہیں، مرد اپنے ٹینٹ میں ہیں، عورتیں ننگا منہ رکھیں، بالکل ڈانپنا منع ہے۔ عورت اپنے کمرے میں ہے، اس کا شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چہرہ ننگا رکھے احرام کی حالت میں۔ لیکن اگر باہر گلی میں نکلے اور گلی غیر محرم لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا اپنے چہرے کو ننگا رکھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں جس نقاب سے منع کیا گیا ہے وہ نقاب ہمارا پاکستانی انڈین نقاب نہیں ہے۔ اردو میں اور عربی میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی بڑے دور دور ہیں۔ ابھی یہاں آپ نے اگر کف سیرپ لینا ہو تو کبھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ عربی میں شراب لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ شراب السعال، کف سیرپ۔ اب شراب کس کو کہا ہے؟ سیرپ کو، اور مشروب کسی کو بھی، کسی بھی جوس کو آپ شراب کہیں جائز، اور ہمارے یہاں وہی شراب ہے۔ ایسے ہی ایک نہیں کئی الفاظ ہیں کہ ہمارے یہاں بالکل معنی جو ہے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربوں کا نقاب کون سا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا؟ عموماً عورتیں اپنا جو پردہ رکھتی ہیں اس کے نیچے ایک نوز پیس ہوتا ہے، ایسے۔ میرا خیال آپ فوٹو تو دیکھتے ہی ہوں گے نا، بدو عورتیں یہ نقاب استعمال کیا کرتی ہیں، آج بھی کرتی ہیں۔ اگر کہیں کسی آپ صحرا کی طرف نکل جائیں، آپ کو کوئی بدو عورت اس کے بغیر نظر نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوز پیس استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ عورت وہ نقاب نہ باندھے۔ لیکن جو پردے کے لیے نقاب ہے یا دوسرے لفظوں میں حجاب ہے یا پردہ ہے، احرام کی حالت میں جب لاکھوں لوگوں کے اندر عورت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کا حکم وہاں ختم کر دیں گے؟ کیسے ہوگا؟ گلی میں جائے پردہ، مسجد میں جائے پردہ، اپنے گھر سے نکلے پردہ، اور جہاں لاکھوں ملینز لوگ ہوتے ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ عورت بے پردہ رہے؟ بہت غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ خواتین کو پورے احترام کے ساتھ بس میں بیٹھنے سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک پردے کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں جب ان کو موقع ملے کہ کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا، چہرے کو ننگا رکھنا ان کے لیے واجب، اس میں کوئی شک نہیں۔ غرض یہ کہ عورتیں جرابیں نہ پہنیں، عورتیں قفازین گلوز نہ پہنیں، اور مرد جرابیں نہ پہنیں۔ مردوں کا سر نہیں ڈھکنا چاہیے احرام کی حالت میں، بال نہیں کاٹنے، بال نہیں نوچنے، ناخن نہیں تراشنے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، سیاہ ہوا لباس نہیں پہننا، شکار جنگلی شکار نہیں کرنا۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں احرام کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے آپ نے اللہم لبیک کہا، یہ پابندیاں ساری شروع ہو گئیں۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا پیغام نکاح دینا، شادی کرنا یا شادی کے لیے پیغام دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان سب محرمات کا جو کہ منع ہیں، ان سے بچتے ہوئے اپنے میقات سے آپ آگے روانہ ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں احرام کی حالت میں جائز ہیں، اور ہمارے یہاں لوگوں نے ان کو بڑا ہوا بنا دیا۔ جی اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو نہانا پڑا، نہائیں گے تو بال گر جائیں گے تو کیا ہوگا، سو کے اٹھیں تکیے پہ بال آیا تو کیا ہوگا۔ بال کاٹنا منع ہے، نوچنا منع ہے۔ اب بالوں کو آپ کوئی ایسی چیز لگا نہیں سکتے کہ یہ حج کے موسم میں گریں بھی نہیں اور خود بخود کہیں نظر نہ آئیں۔ خود بال نہاتے ہوئے گر جائے کوئی حرج نہیں۔ اگر کہیں جسم پہ کوئی خراش وغیرہ ہوتی ہے، آپ اس کو خراشتے ہیں، خراشنے کے دوران کوئی بال گر جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نہاتے وقت اپنے بالوں کو صابن وغیرہ لگا کے دھو سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن بلا ضرورت بلا وجہ چاہیں کہ بار بار گرمی ہے بار بار نہا رہے ہیں، نہیں۔ موقع بموقع آپ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، اور احرام کو پسینہ لگ گیا، گرد و غبار کچھ لگ گیا، احرام بدل سکتے ہیں، احرام دھو سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور نہانے میں اگر سر پانی کے نیچے آ جانے سے، کسی حوض میں نہائے، پانی سر کے کیا کہتے ہیں، پانی سر پہ آ گیا ہے
پانی سر کے اوپر آ جائے اور سر ڈھک جائے تو یہاں بھی منع نہیں. ویسے سر کا ڈھانپنا ٹوپی پہننا چاہیں گے منع ہے, سر کو ڈھانکنا منع ہے, لیکن پانی کے نیچے ڈھک جائے تو کوئی منع نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, ترجمان القرآن ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعائیں مانگی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے حج کے لیے جب آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے راستے میں مجھے کہا تعال اباقیق من اطول من نفسا, آؤ مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے لمبی سانس والا کون ہے. یہ کب ہوگا؟ جب پانی میں غوطہ لگائیں گے. عمر فاروق کہہ رہے ہیں آؤ, اور حجۃ الوداع کا موقع ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی سانس لمبی, کون زیادہ لمبا غوطہ مار سکتا ہے. اگر سر کا پانی کے نیچے آ جانے سے, ڈھک جانے سے کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے. ہماری ایک پارٹی ہے, وہ اپنی بسوں کی چھتیں بھی اتار دیتے ہیں. دیکھتے ہیں نا آپ, بسوں تک کی چھتیں کاٹ دیتے ہیں. کسی وقت بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ مسئلہ نکال لیا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کی جو تفصیل آئے گی انشاءاللہ, وہ یقیناً اگلے درس میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ مقام نمرہ پر, وادی نمرہ میں آپ کے لیے ٹینٹ لگایا گیا. دوپہر کے وقت آپ اس ٹینٹ میں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ٹینٹ میں رہیں اور یہ بسوں کی بھی چھتیں کاٹ کے نکال کے رکھ دیں, یہ کہاں کی سنت کی پیروی ہے؟ سایہ لینا کوئی حرج نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو احرام کی حالت میں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. چشمہ ہے, گھڑی ہے, بیلٹ ہے. یہ بیلٹ ہے نا جو پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھے ہوتے ہیں, یا اقامے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ہیں, کوئی حرج نہیں. خواتین احرام کی حالت میں مہندی لگانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہاں مہندی لگانے کے اور زیب و زینت کے تو کوئی موقع نہیں ہوتے. آپ عبادت کے لیے گئی ہیں, عبادت کریں, آ جائیں. اور یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی, ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, جائز ہیں, کوئی ممانعت نہیں. بٹوے میں بھی بہت ساری سلائی ہوتی ہے, اور وہ چونکہ الگ سے اوپر ہے, لباس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس میں بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. اب آپ نے احرام باندھ لیا, چند ضروری پابندیاں آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کیا کیا احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ بھی چند چیزیں سامنے آ گئیں. احرام بدلنا, احرام دھونا, غسل کر لینا, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ نے یہاں سے آگے گزرتے ہوئے 3 حجوں میں سے کسی ایک حج کو سلیکٹ کرنا ہے. جن لوگوں نے آن لائن حج کی اپلیکیشن دی ہے ان کو معلوم ہے کہ قربانی کو سلیکٹ کرنے کے لیے کئی ایک آپشن ہیں. کئی لوگوں نے غلطی کی, ہدی کی بجائے انہوں نے اضحیہ لکھ دیا. کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گی کہ آپ کے دل میں ہدی ہے حج کی قربانی. حج کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں اور گھر کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں. تو سلیکشن میں گڑبڑ ہو گئی ہے, بہت سارے لوگوں نے پوچھا, کوئی حرج نہیں. آپ کے دل میں ہدی ہے تو وہ ہدی ہی ہے. حج کی قربانی حج کی ہی قربانی ہے. یہ نہیں ضروری کہ وہ سلیکشن غلط ہو گئی ہے, اب ہمیں دوسری قربانی, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہاں آپ نے حج کی 3 اقسام ہیں, ان تینوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنی ہے. ایک ہے حج تمتع, افضل ترین حج, سب سے بڑا حج, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی تمنا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی تمنا فرمائی. آپ نے کیا حج قران, لیکن تمنا فرمائی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں حج تمتع کرتا. اسی تمنا کی وجہ سے علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ حج کی تینوں اقسام جائز ہیں, لیکن تینوں میں سے افضل ترین حج تمتع ہے. آپ تمتع سلیکٹ کریں, آپ حج قران سلیکٹ کریں, آپ حج افراد سلیکٹ کریں, لیکن حج قران کرنے والوں کے لیے ایک خاص شرط ہے. حج قران کون کر سکتا ہے؟
جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے جائے، جہاں سے وہ چلا ہے گاڑی میں پیدل کھینچ کے جیسے بھی کرے، اپنی قربانی لے کر مکہ جائے تو وہ حج قران کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہیں تھی، صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ تھے کہ ان کے ساتھ قربانی نہیں تھی لیکن انہوں نے نیت حج قران کی کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے لیکن نیت انہوں نے حج قران کی کر لی ہے، وہ اپنی نیت کو فسخ کریں اور عمرہ کر کے بال کٹوائیں، احرام اتار دیں، اپنے حج قران کو حج تمتع میں بدل دیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر قربانی ساتھ نہیں ہے تو وہ حج قران نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ سلپ ہوتی ہے، پرچی ہوتی ہے، اب جیب میں بکری تو نہیں آ سکتی نا، وہ ہے ایک مشقت ہے جانور کو ساتھ لے کے جانا، اب پرچی کہاں کی مشقت ہے، یہاں پیسے، یہ تو اور بھی آسانی ہو گئی، وہاں سے لے کے قربانی ذبح کرنا، اس کی بجائے پرچی لی اور جیب میں ڈالی، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے حج قران نہیں بنتا۔ بہرحال اگر کسی نے جانور ساتھ لیا ہے تو وہ قران کر سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، گرچہ آپ نے تمنا فرمائی کہ مجھے اگر پہلے علم ہوتا۔ اب یہ کلمات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا۔ حج قران والا اگر مثال کے طور پر پہلی تاریخ کو احرام باندھتا ہے، اول ذوالحج کو، پیدل سفر تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک ظاہر ہے کہ کئی دنوں کا سفر تھا، آپ نے احرام باندھ لیا حج قران کا، وہاں سے لے کے مکہ پہنچنے تک احرام کی حالت میں ہیں اور آپ کی بیویاں لوگ سارے ساتھ ہیں، مکہ پہنچ کر عمرہ کیا، اب نہ بال کٹوا سکتے ہیں نہ احرام کھول سکتے ہیں، 10 تاریخ تک اسی حالت میں رہنا ہوگا، 10 دن 15 دن 12 دن جتنے بھی دن ہوں گے احرام کی حالت میں مسلسل پابندیوں میں، بیوی کو جان بوجھ کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بات رہ گئی ہے پابندیوں میں، احرام کی پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جان بوجھ کر سے مراد رش میں بیوی کہیں پھنس گئی ہے، اس کا بازو پکڑ کے آپ کھینچ لیں، کوئی حرج نہیں، وہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن شہوت کی نظر سے جان بوجھ کر بیوی کو ہاتھ لگانا بھی جرم ہے، بوس و کنار کرنا اس سے بڑا گناہ، اور اگر کوئی جمع کر بیٹھا تو اس کا حج باطل ہو گیا، اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہو گئی اور اگلے سال حج کرنا فرض ہے۔ احرام کی حالت میں یہ بھی پابندیاں ہیں۔ بہرحال آپ نے یہاں سے یہ جو اختیار کرنا ہے، حج کی جو بھی قسم اختیار کرنی ہے، حج قران ہے، یہ پابندیاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ یہ مسلسل اسی میں 10 تاریخ تک رہنا پڑے گا، تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، لو، یہ جو صفا مروہ کے درمیان آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا، احرام باندھ کے نیت کرنے کے بعد جو مجھے معلوم ہوا ہے، اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں قربانیاں ساتھ نہ لاتا، قربانیاں ساتھ نہ لاتا، یہاں آ کے قربانیاں خریدتا اور عمرہ کر کے احرام اتار دیتا اور پھر 8 تاریخ کو احرام باندھتا اور حج کا احرام ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ قران میں پابندیاں کافی عرصے تک پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، نہ صحیح طور پہ آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، احرام کی پابندیوں میں یہ بھی ہے نا کہ احرام باندھ لینے کے بعد خوشبو بھی نہیں، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، بیوی ساتھ ہے، ہنس کھیل نہیں سکتے، آپ کو پوری طرح ٹائٹ رہ کے یہ سارا ٹائم جو ہے وہ گزارنا ہوگا۔ اب آپ نے کسی ایک حج کی نیت کرنی ہے اور ان میں سے مثال کے طور پر آپ حج افراد کرتے ہیں جو قربانی کے بغیر ہے، اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اور اس کی نیت کیا کریں گے آپ؟ اللہم لبیک بالحج، یہ الفاظ کہیں تلبیہ کے شروع میں
اور ساتھ ہی اصل نیت تو ظاہر ہے کہ دل کی ہے، لیکن تلبیہ کے شروع میں یہ الفاظ کہہ دیں اللہم لبیک بالحج، اے اللہ میں حج کرنے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے حج قران کی نیت کرنی ہے تو وہ چونکہ دونوں اکٹھے رہیں گے ایک احرام میں مسلسل، اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، دونوں کی نیت اکٹھی۔ اور اگر حج تمتع کرنا ہے جو افضل ترین، آسان اور جس کے درمیان جو وقت ہے عمرے کے اور حج کے درمیان، کھائیں پئیں نہائیں دھوئیں خوشبوئیں لگائیں، سارے کے سارے معاملات آپ کے لیے جائز ہیں، اس کے لیے میقات سے آپ کو صرف عمرہ کا احرام باندھنا ہے۔ آپ کہیں گے اللہم لبیک بالعمرہ اور لبیک اللہم لبیک، یہاں سے آپ نے تلبیہ شروع کر دیا۔ اور تلبیہ کے الفاظ یقیناً آپ کو یاد ہوں گے، جو لوگ جا رہے ہیں، ابھی جانے میں بھی کچھ دن ہیں، لیکن ابھی بھی کیا کسی نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے یاد کریں گے ابھی چلے گا؟ اب یہ ایک دو دن پہلے والی بات چھوڑیں، تلبیہ حج کا شعار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں انہ من، حضرت جبرائیل امین نے آ کے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ تلبیہ جو ہے انہ من شعار الحج، یہ حج کا شعار ہے، حج کی اسپیشل علامت۔ اور تلبیہ کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں ما من ملب یلبی حتی لبا معہ ما ان یمینہ و شمالہ من شجر و حجر و مدر۔ جب تلبیہ کہنے والا حاجی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے تلبیہ کے ساتھ ہی جو کچھ اس کے دائیں بائیں ہے، دائیں آخر دنیا تک، بائیں آخر دنیا تک، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ درخت ہوں، وہ پہاڑ کے پتھر ہوں، وہ مٹی کے ڈھیلے ہوں، وہ بھی ساتھ تلبیہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس نے تلبیہ کہنا شروع کیا، اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، ان سب کے کہنے کا ثواب بھی اس حاجی کو ملے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں دیکھیں کہ ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں دو ایک دن پہلے حج پر روانگی سے پہلے یاد کریں گے، پھر بڑا زور لگا کے ایک تلبیہ بڑی مشکل سے یاد کر پاتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تلبیہ سکھائے۔ ایک جو معروف تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، سارے پڑھیں گے میرے ساتھ، پتہ تو چلے نا کہ آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک تلبیہ یہ ہے، اور لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے یاد کیا ہوا۔ دوسرا تلبیہ بڑا مختصر ہے، کبھی کبھی درمیان میں وہ بھی کہہ لیں لبیک الہ الحق لبیک، یہی الفاظ ہے صرف۔ اور تیسرا ہے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک والرغباء الیک والعمل، لبیک و سعدیک، درمیان میں ایک دو کلمے اور ہیں والرغباء الیک والعمل۔ یہ تینوں ہیں، ان میں سے جو آپ کو یاد ہو، جو موقع ملے موقع بموقع پکڑتے باری باری کہتے چلے جائیں، اور تلبیہ کہتے ہوئے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ اب آپ کو دخول حرم کے آداب دیکھنے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ میں اور حرم میں داخل کیسے ہونا ہے۔ وہ یقیناً کتابیں تو آپ کے پاس ہوں گی، پڑھتے ہوں گے، لیکن مختصر سا میں ذکر کیے چلا جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بالائی جانب سے حرم میں داخل ہوئے۔ ایک زیریں جانب ہوتی ہے، ایک بالائی ہوتی ہے۔ جہاں باب الفتح ہے، باب الفتح کا علاقہ جو ہے وہ بالائی جانب ہے، اور جس طرف شار ابراہیم خلیل ہے، یہ باب ملک عبدالعزیز ہے، وہ زیریں علاقہ ہے، مسفلہ جس کو کہتے ہیں۔ مسفلہ کا معنی ہی زیریں علاقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اوپر سے داخل ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو نیچے سے روانہ ہوئے۔ لیکن آپ کی بس کہاں رکے گی؟
آپ کہاں سے وہاں پہنچیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے بھی دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مخصوص ہے، اور یہ تلبیہ آپ نے کب تک جاری رکھنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھ لیتے، مکہ کو دیکھ لیتے نہیں، بلکہ جب تک آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ آتی تھی ذی طوا، وہاں کنواں تھا، اور اس میں غسل کر کے اندر جایا کرتے تھے، رات وہاں آ کے رکتے، صبح وہاں غسل کرتے اور پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ آئے یہاں رکے، صبح غسل کیا اور دن کے وقت مکہ میں داخل ہوئے سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل وہ ذی طوا مکہ کے اندر آ گیا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا یا نہیں۔ اب وہ مکہ شہر کے اندر آ چکا ہے، وہاں اگر کوئی کہے کہ اب سونا اور رکنا اور نہانا وہ ممکن نہیں رہا، آپ مکہ میں داخل ہو جائیں اور حرم شریف کے باب السلام، معروف جگہ ہے نا، صفا مروہ کے سنٹر میں یہ دروازہ ہے باب السلام۔ باب السلام سے جب سنٹر سے اندر داخل ہوں گے تو سامنے ایک اور پھر دروازہ آ جاتا ہے جو صفا مروہ کے اندر سے حرم میں داخل ہونے کے لیے ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باب بنی شیبہ، باب بنی شیبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی اونٹنی یہاں باندھی اور یہاں سے باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہوئے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ باب بنی شیبہ سے داخل ہو الحمدللہ، لیکن اگر باب عمر، باب تیسرا، چوتھا، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد، بادشاہوں کے نام سے بھی باب ہیں، کسی سے بھی داخل ہوں، باب عمر سے داخل ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ باب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے نام سے دروازہ ہیں۔ وہ جس پارٹی کا میں ذکر کر رہا تھا نا کہ وہ اپنی بسوں کی چھتیں بھی اڑا دیتے ہیں، ان کا مولوی کہتا ہے کہ میں جب کبھی بھی حج کے لیے آیا ہوں میں کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا جس دروازے کا نام باب عمر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں کو وہ بہت گالیاں نکالتے، بد زبانیاں کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ اس دروازے سے داخل۔ شیعہ نے کہا کہ میں نے کبھی اس دروازے سے حرم میں داخل نہیں ہوا۔ ساتھ اہل سنت عالم کھڑا تھا، اس نے کہا قربان جائیں تیرے یا عمر، تو زندہ تھا تب بھی شیطان تو اسے ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے شیطان اب بھی تو اسے ڈرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا، یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تیرے کیا کہنے، تو جس راستے سے آ رہا ہو اگر شیطان بھی راستے میں ہو تو تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ تو زندہ تھا تب بھی شیطان ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے شیطان اب بھی ڈرتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں۔ جس دروازے سے بھی داخل ہوں، جب آپ کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ رئیس التابعین اور رئیس الصحابہ بعد ابو بکر طبعا، ان دونوں سے ثابت ہے کہ یہ اس وقت ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے اپنا کعبہ شریف کی طرف دونوں اٹھائیں، ایک اٹھائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ تین الفاظ، ہمارے یہاں تو بہت سارے الفاظ ہیں نا، اپنی طرف سے داخل کیے ہوئے الفاظ بھی موجود ہیں، وہاں یہ تین لفظ ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ تین الفاظ کہہ سکتے ہیں، حرم میں داخل ہو جائیں، اور اب طواف شروع کرنا ہے۔ مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ ہمارے یہاں تو طائف سے ہی کندھا ننگا ہوتا ہے اور پھر آخر دم تک ننگا ہی رہتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ طائف سے نہیں، طواف شروع کرتے وقت آپ نے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اضطباء۔ اضطباء، دایاں کندھا ننگا کر کے وہ کپڑا اس طرف ڈال لیں اور طواف شروع کریں بیت اللہ شریف کا۔
اور آغاز کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود پر آئیں تو وہاں جو کام آپ کے لیے جائز ہیں ان میں سے پہلا کام یہ کہ آپ اس کا بوسہ لیں۔ رش میں بوسہ لینا ممکن نہیں رہا، رش میں آپ جب جائیں گے تو وہاں دنیا ہوگی۔ اگر کوئی رش میں بوسہ نہیں لے سکتا اور قریب سے کسی طریقے سے اپنا ہاتھ پہنچا سکتا ہے، دائیں ہاتھ پہنچائے اور ہاتھ کا بوسہ کرے۔ اور اگر ہاتھ بھی نہیں جاتا اور اس سے بھی تھوڑا دور ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، کوئی سٹک وغیرہ ہے، اور آرام سے اچھے طریقے سے وہ سٹک لوگوں کے اندر سے وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ نہ ہو کہ آپ کوئی اور کام کر کے آ جائیں، زور لگاتے لگاتے کہیں آپ نے سٹک ڈالی اور کسی کے پیٹ میں گھس گئی تو نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آسانی سے ممکن ہے سٹک آپ کی جا کے حجر اسود کو لگ کے پلٹتی ہے تو سٹک کی وہ جگہ چوم لیں جو حجر اسود کو لگ کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کو اللہ آنکھیں دے گا اور زبان دے گا اور یہ بول کر اس بندے کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا۔ اسلام سے مراد بوسہ، ہاتھ کا بوسہ، چھڑی کا بوسہ، اشارہ، چاروں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر یہ پہلے تینوں کام آپ نہیں کر سکتے تو اب پھر چوتھا کام ہے نا، آخری آپشن، جہاں بھی ہیں آپ اس لائن میں، حجر اسود کی لائن میں رہیں اور اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں اور صرف ایک ہاتھ، وہاں آپ دونوں ہاتھوں والے دیکھیں گے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بڑے عجیب انداز سے وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ صرف، اور بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ، چلتے چلتے یہ کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ جو بڑی مشہور ایک دعا ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما، یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کے الفاظ جو ہے وہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ طواف شروع کریں، کندھا آپ کا ننگا ہے، اور پورے طواف میں یہ ابھی مثال کے طور پر یہ کالی جگہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں حجر اسود ہے۔ یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، یہاں حتیم آ جاتی ہے جو خالی جگہ ہے، گول دائرہ جو ہے اس طرح بنا ہوا، اس کے اندر سے آپ طواف کریں گے تو آپ کا طواف ناقص ہوگا۔ طواف باہر سے کرنا ہے کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے اور طواف بیت اللہ کے باہر سے ہے۔ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے، حتیم کے باہر سے ہوتے ہوئے جب آپ یہاں آتے ہیں اس جگہ، تو یہاں رکن یمانی ہے، اس رکن یمانی کو بوسہ دینا جائز نہیں، اس رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا جائز نہیں، اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بھی بوسہ دینا جائز نہیں۔ جائز کیا ہے؟ صرف ہاتھ لگا لیں، یہاں گزرتے ہوئے موقع مل جائے تو اپنا ہاتھ لگا لیں اور آگے گزر جائیں۔ یہاں سے لے کے سارے سفر میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہاں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سارا ٹائم یہی دعا مانگیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مانگی۔ باقی دعائیں آپ کو یہ ساری جگہ بہت وقت ہے دعائیں مانگنے کے لیے، اور آج کل تو کافی دور طواف کرنا پڑے گا، اگرچہ بیت اللہ کے قریب جتنا ہو کر طواف کیا جائے اتنا افضل ہے، لیکن جہاں بھی کریں گے، چھت پہ کریں، باہر جتنی دور جگہ بھی ملتی ہے کریں، طواف انشاءاللہ طواف ہی ہوگا، لیکن جتنا جتنا بیت اللہ کے قریب ہوگا اتنا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ نے یہاں تک آتے ہوئے ایک چکر مکمل کر لیا، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، اور یہ 7 چکر ہیں۔ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ تھوڑے بھاگتے ہوئے، اب رش میں کہاں بھاگ پائیں گے؟ اگر کبھی نرم موسم میں جائیں، نرم موسم ہو حج کا، تو پہلا طواف جو جاتے ہی کرنا ہوتا ہے، طواف عمرہ کہیں، طواف قدوم کہیں، اس میں ضروری ہے کہ تھوڑا جیسے آدمی جاگنگ کرتا ہے نا، واکنگ کے لیے نکلا ہوا ہو تو تھوڑا تیز تیز، بہت تیز بھی نہیں، تھوڑا تیز تیز چلے، اور اس تیز تیز چلنے کو رمل کہا گیا، رمل چال۔ اور یہ رمل کب مشروع ہوئی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ آئے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش مکہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو مدینے کا بخار کھا گیا ہے، یہ کمزور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات پہنچا دی کہ مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فوری طور پر اعلان کر دیا کہ پہلے 3 چکر آپ نے ذرا پہلوانوں کی طرح نکالنے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور یہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے ہرن دوڑتے ہیں۔ یہ وجہ تھی اس رمل کی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے سنت قرار پائی اور یہ قیامت تک سنت رہے گی۔ 3 چکروں میں رمل اور باقی 4 چکروں میں نارمل، عام سی بات۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو جائے، 7 چکروں میں جو 7 دعائیں یا 7 صفحے بنا کے شوط اول کی دعا، شوط ثانی کی دعا، یہ کتابیں ملتی ہیں آپ کو پاکٹ سائز میں بہت ساری، یہ ساری خود ساختہ ترتیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں، پورے چکر میں ایک دعا ثابت ہے، اور 7 میں وہی کرے، اور باقی جو حصے ہیں اس میں کوئی دعا کسی بھی زبان میں کریں، کوئی منع نہیں۔ اللہ رب العزت کو پشتو نہیں آتی ہوگی، ملباری نہیں آتی ہوگی، بڑی مشکل زبان ہے، بنگالی نہیں آتی ہوگی، انگلش نہیں آتی ہوگی۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سما، وہ ہر زبان جانتا ہے، وہ تو کیڑوں پتنگوں کی سنتا ہے، انسان تو انسان ہے۔ لہٰذا اپنے دل سے جو باتیں ہیں وہ مانگیں۔ وہ مشینی سا انداز ہو جائے گا کہ آپ نے صفحہ نکالا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، شرطیہ 99% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، بس وہ چونکہ لکھا ہوا ہے اور پڑھنا ہے۔ ان 7 چکروں کی 7 دعاؤں کے چکر میں نہ آئیں، جو آپ کے دل میں ہے اپنے رب سے مانگیں۔ اگر آپ نے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مانگا تو وہ مایوس نہیں کرے گا، وہ دعائیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ لہذا سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنا طواف مکمل کریں، اور جیسے ہی یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ کے یہ مکمل ہوگا، اور مکمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بوسہ، ہاتھ اور بوسہ، چھڑی اور بوسہ، یا پھر اشارہ، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا یہ کندھا ڈھانپ لیں۔ مقام ابراہیم ہے، ساتھ ہی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے ہٹتے جائیں، جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے، کوشش کریں کہ اس علاقے میں آپ کی 2 رکھتے ہوں۔ لیکن اگر رش ہے، نہیں رکا جا رہا، بعض دفعہ آپ رکنا چاہتے ہیں، رش آپ کو رکنے نہیں دے رہا، تو جہاں جا کے بھی کہیں جگہ ملتی ہے آپ وہیں پڑھ لیں، جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ رکنے مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، آگے بیت اللہ ہو، یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ الفاظ کہنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ بعض روایات میں پہلے قُلْ هُوَ اللَّهُ اور پھر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آتا ہے، جبکہ زیادہ صحیح اور زیادہ روایات میں اور صحیح ترتیب قرآن کے مطابق یہی ہے کہ پہلی میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب آپ نے کندھا ڈھانپ کر یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب صحیح ساری بھی کندھا ڈھانپ کے کرنی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کندھا ننگا ہی ہے، 2 رکعتوں میں بھی ننگا ہے، کچھ لوگ احتیاطاً 2 رکعتیں کندھا ڈھانپ کے پڑھ لیتے ہیں، صحیح میں پھر ننگا کر دیتے ہیں۔ اب صرف یہ جگہ تھی جہاں کندھا ننگا کرنا ہے، آگے کوئی جگہ نہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک و قوم کے لیے۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، طواف بھی اور ان 2 رکعتوں کے بعد بھی۔ 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر زمزم پئیں، اگر روزہ نہ ہو تو زمزم پئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پیٹ بھر کے زمزم پئیں، منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ منافق آدمی
پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی، جس کے اندر کفر ہے، زبان پر اسلام ہے، وہ زمزم کیسے پی پائے گا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمزم کے بارے فرما رہے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا بہترین پانی یہ زمزم ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں طعام توم و شفاء و سقم، کھانے کا کھانا اور بیماری کے لیے شفا، یہ دونوں چیزیں اس زمزم میں موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھانا نہیں پاتا، زمزم پیتا رہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے آج اتنا ہی پر کفایت کریں۔ طواف مکمل ہو گیا ہے، صحیح کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں، وقت لگے گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی وقت جیسے آج 9:10 پر ہوا ہے سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ باقی کے مسائل جو ہیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہیں تک ہوتے ہیں، طواف، محرمات اور مباحات اور میقات، اب آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوالات بہت سارے آگے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی آگے ڈال لیں، اور اگر آپ کہیں تو شروع کر دیتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی صبح ڈیوٹیاں ہوں۔ ہاں آج سے شروع کر دیں، چلیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ فضائل اعمال جاہل لوگوں کی کتاب ہے، اس میں قرآن اور تفسیر ہے۔ اب کوشش کریں کہ حج و عمرہ سے متعلقہ سوال پوچھیں، پہلی بات، کیونکہ یہ اسپیشل سیشن ہے نا۔ عام حالات میں الحمدللہ ہر ہفتے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں، ان 2 درسوں میں کوشش کریں کہ اختلافات یہ وہ ان چیزوں میں نہ جائیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ فضائل اعمال، جس کا نام بھی پہلے یہ نہیں تھا، اس کا نام تبلیغی نصاب تھا، اور اس میں جو چیزیں ہیں انہی چیزوں پر جو زبردست قسم کے اعتراضات آئے چاروں طرف سے، اسی کے نتیجہ میں اس کا نام بدلا گیا کہ اتنے اعتراضات آ گئے ہیں، اب اس کا نام بدل کے اس کو پڑھنا شروع کرو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس میں قابل اعتراض چیزیں بہت ساری ہیں۔ کوئی شخص جمعہ کی نماز کے دوران رکعت ختم ہونے کے بعد تشہد میں شامل ہوتا ہے تو کیا وہ جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھے گا یا پھر ظہر؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی نے من ادرک رکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت پا لی اس نے وہ نماز پا لی۔ اگر اسے پوری رکعت ملے تو پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، 2 مکمل کر لے، اس کا جمعہ ہو گیا۔ اور اگر وہ تشہد میں ملتا ہے تو وہ 4 رکعتیں ظہر پڑھے، کیونکہ اس کو 1 رکعت نہیں ملی۔ جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جماعت کا جتنا حصہ بھی مل جائے وہ جمعہ کا حصہ ہے، لہٰذا وہ 2 رکعتیں مکمل کرے، اس کا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ حج تمتع میں عمرہ کر کے سر کو منڈوائے اور پھر حج کرے، اور پھر منڈوائے، اور پھر اس کے بعد طواف وداع کے بعد پھر منڈوائے۔ کیا منڈوانا، اتنا منڈوانا کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ عمرہ کر کے اپنے بال آدھے کٹوا لیں اور 10 تاریخ کو منڈوا لیں۔ اب بس اب منڈوانا چھوڑ دیں، بعد میں گھر میں آ کے منڈواتے رہیں۔ 2 بندوں نے حج کیا لیکن طواف افاضہ اگر نہ کیا ہو، ایک فوت ہو جائے ایک زندہ ہو، تو دونوں کے لیے ازالے کی کیا صورت ہے؟ جو فوت ہو گیا ہے اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ طواف افاضہ کسی کی طرف سے کرنا جائز اور ثابت نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ خود ہی کرتا تو ہوتا، البتہ جو زندہ ہے وہ طواف افاضہ آ کے کرے، تب اس کا حج مکمل ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا، کیونکہ طواف افاضہ ہی تو اصل حج ہے۔ میدان عرفات میں وقوف اور طواف افاضہ یہ حج کے رکن اعظم ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ جس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو تو قربانی بھی فرض ہے یا سنت ابراہیمی ہے؟ سنت ابراہیمی تو یقیناً ہے ہی ہے، اور فرض قربانی کبھی بھی نہیں ہے۔ قربانی سنت ہی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قربانی بھی دے، فرض نہیں سنت سمجھتے ہوئے
کیونکہ قربانی فرض اصلاً ہے ہی نہیں، سنت ہے۔ اگر احرام کی چادر ناپاک ہو جائے تو دونوں یا ایک چادر تبدیل کر سکتے ہیں؟ درس ہوش سے سنا ہوتا تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے بتایا یا نہیں کہ آپ تو اپنا احرام بدل بھی سکتے ہیں اور احرام کو دھو بھی سکتے ہیں۔ اب وہی بات سوال میں دوبارہ دہرا دی، کوشش کیا کریں کہ بیٹھیں، گھنٹہ ڈیڑھ جو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے ذرا ہوش و حواس سے چاق و چوبند بیٹھیں۔ حج کے مسائل سیکھنا ہے تو پھر اونگتے ہوئے جو سنیں گے تو پھر اسی طرح کا یاد بھی رہے گا۔ حج کے دوران اپنی قربانی خود ذبح کرنا لازمی ہے، سنت ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے جس کو ذمہ داری دی ہے وہ قربانی کر دے گا، چل جائے گا انشاءاللہ۔ جو حج پر جا رہا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے روکتا ہے، ذوالحج کا مہینہ شروع ہونا ہے، کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کو نہیں جاتے؟ یہ جو بالوں کا ناخنوں کا کاٹنا ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو منع کرتے ہیں کاٹنے کے لیے، سورج چاند نظر آنے سے لے کر عید تک وہ لوگ اپنے ناخن بال نہ کٹوائیں جنہوں نے یہاں قربانی دینی ہے۔ جن لوگوں نے حج کرنا ہے وہ 5، 6، 4 کسی بھی ذوالحج کی تاریخ کو نکلتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں، تو عمرہ کر کے وہ جو گنجے والا بھائی کہہ رہا ہے سر منڈوانا کم از کم آدھے تو کٹوانے ہیں یا نہیں جاتے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس پہ یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی، جو یہاں قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پابندی جو ہے وہ ضروری رہے گی، ناخن بھی اور بال بھی۔ چلیں یہ کچھ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں شامل کریں گے۔